شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس طرح سے قبول ہوئی تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ توبہ حضرت آدم علیہ السلام شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول ہوئی۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بارضائے الہی خطہ ہندوستان میں آئے اور بود و باش اختیار کی۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گیری سکھا دے۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی اے جبرائیل، آگ دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی، گرمی اور تپش سے ان کا ہاتھ جلا۔ آدم نے زمین پر ڈال دی، وہ آگ 7 طبق زمین کے چھید کر پھر دوزخ میں چلے گئی، اور خبر ہے اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائی، پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گیری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا دیا، اور بعض نے کہا ہے 2 گائیں عین البقر سے لا دی، اور 1 مشت گندم بہشت سے لا دی، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل کچھ ٹیڑھا چلنے لگا، تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا۔ آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھے سرزنش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کی۔ پھر بیل کجی کرنے لگا۔ پالان گردن، جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لکڑی ماری۔ تب بیل نے رو بسوئے آسمان کیا اور رویا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو ناراض تنگ ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے آرزودہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تجریح کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت تم پر اذیت ہوگی۔ اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ تم جلد جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو۔ میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکے۔ تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے۔ زمین پر گیہوں بکھیرا، وہ بار لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا۔ یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا اے آدم، مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، ورنہ اس سے جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پیس پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب حوا علیہ السلام نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے لا رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تامل کیجیے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی، آدم و حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلدی بڑھ گیا، یہاں تک کہ خفت اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری پریشانی آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا تم 2 روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ غم کو شفائے کامل بخشے، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ ہر مہینہ کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک اس پر عمل تھا۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا، حوا علیہ السلام حامل ہوئی اور ایک بیٹا اور بیٹی جنی۔
بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا حامل ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا 120 بار جنی تھی، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتی، اور دوسری روایت ہے کہ 180 بار جنی تھی۔ اور روایت کی گئی ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے۔ دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو، بس سبب دوستی کہ تم کہتے ہو پہلے جس نے عدول حکم اپنے ماں باپ کا کیا وہ قابیل ہی تھا۔ آخرش آدم علیہ السلام نے باموجب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تشفی خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ منع پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کے درگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ بس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوہ منع پر رکھ دیں۔ مصداق اس آیت کے ترجمہ اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا، جب نظر مانی دونوں نے، کچھ نظر پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے سے، غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ منع پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کر۔ آتش بے دو مثال سمیرگ نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ قابیل نے حابیل کو کہا میں تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو، میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اب وہ کوہ منع حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی۔ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں وہ آتش حاکم تھے جو چیز کو انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو خدا کی درگاہ میں وہ قبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا، جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا متاخا فریقین جن کے درمیان جھگڑا ہوتا، ان میں سے اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر ہلتی تو دروغ گو ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں حاکم ساہ تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی، آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو مستقاسمین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا اور وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو ہوتا، اور اگر وہ نہ آتی تو جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا، متخاصمین پر کہ پاؤں اس میں ڈالتے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ دروغ گو ٹھہرتا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانہ میں قلم آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پہنچا
تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزائے نیک ملے گی، اور اگر غاضب ہوگا جزائے اس کو بد ملے گی۔ مصداق اس آیت کے ترجمہ، یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ پس حاصل کلام حابیل و قابیل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس واپس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہو اور تجھ پر حرام۔ قابیل نے اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کہ کیوں کر اس کو دفع کرے، اور اس زمانہ تک کسی نے کوئی خون ریزی نہیں کی تھی مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہو، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تفسیر ہے؟ خدا عادل ہے، اچھا اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز محشر مستجوب دوزخ ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضائے الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری کھانے کے پاس جا کر دیکھا، اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس میں متردد ہوا کہ اس کو کس طرح سے مار ڈالوں، قضائے الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان نے بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا۔ سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا۔ حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ قابیل متردد ہوا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد و عالم کے پھرنے لگا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ ترجمہ، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کریدتا زمین کو کہ اس کو دکھاوے کہ کس طرح چھپانا ہے میت اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ بعد اس کے کہ اپنے چنگل اور منقار پنجہ اور چونچ سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ پس قابیل نے کہا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانا۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو مانند پشتارے کہ باندھ کر کئی روز لیے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر زمین کرید کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا۔ تو اس نے دفن کرنے کا طور دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں دیکھی، تب وہ پشیماں ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ اے زمین، قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے روح بسوئے آسمان کی اور کہا، خدایا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود رہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، خدایا، میرا باپ بھی گندم کھا کر عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اس کلمہ کی برکت سے میرا گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین اس کو چھوڑ دے، تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا اور اس کو نیزے سے مارا۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا چاند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا۔ شب روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل اے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار و زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، حابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مت گریہ جاری کرو، خدا تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے اس کا خون اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر اس کی کھود کر اسے نکال کر دیکھا کہ مغز اس کا نکل پڑا ہے، خون سے تر بتر آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بھی بہت سادہ نو روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے۔ اور روایات کی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جس موضع میں وہ جاتے وہ موضع یہ ظلم دیکھ کر روتے، اور وہ ہوش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریہ جاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت اس کے فرزند 120 تھے، اور اس وقت تک سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں کہ اس سے کمائیں اور سودا گری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزند کا کیا ہوگا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھائیں۔ پس غیب سے آواز آئی کہ سونا چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کر کے کھائیں، تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ تب سب بیٹے میوے کے لیے گئے، مگر حضرت شیس علیہ السلام اعتماد داری میں باپ کی حاضر خدمت رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ، تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کہا آپ میرے والد بزرگ ہیں، تو آپ کی دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث سے گندم خوری کی، اور تم پاک صاف ہو۔ تب انہوں نے حسب حکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ماں طبق زری اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارنجی، ترنج، لیمو، انگور، انجیر، خربوزہ وغیرہ اس میں رکھ کر، اور دوسرا طبق زر سرخ کا اس پر ڈھانک کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرہ سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ حور کس کے لیے ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس حور کو بحث سے حضرت شیس علیہ السلام کی زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعض نے روایت کی ہے
کہ وہ حور پھر بہشت میں چلی گئی اور ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی۔ اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیس علیہ السلام سے کی اور اس حور کی عرب زبان تھی۔ جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا اور کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا فاضل تر اور دانا بینا ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اب قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں گا۔ حضرت شیس علیہ السلام، قائم مقام میرا رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کیجیے اور اس پر ایمان لاؤ۔ جب انہوں نے حضور میں اقرار کیا، اس کے بعد حضرت نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ بیٹے سب باپ کی مفارقت میں بہت روئے، نماز جنازے کی پڑھ کر دفن کیا۔ 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، بعد جدا ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔